نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 79 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انی وجہت، بے شک میں نے رخ کر لیا، وجہیا اپنے چہرے کا، للذی اس کے لیے جس نے فطر پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفاً یکسو ہو کر، وما اور نہیں، انا میں ہوں، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ پہلے ہم اس کے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مما من جانب، من حیث القوم، تشرکون مشرک، شریک، وجہت وجہیہ توجہ متوجہ اور وجاہت اور وجہ، فطرہ فطرت فطری بات اور فطری تقاضا، حنیفاً دین حنیف یکسو۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جیسا کہ ہم پیچھے سے تسلسل دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، اور یہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے رخ کر لیا اپنے چہرے کا، یعنی اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ چہرے کو موڑ لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، بلکہ اپنی تمام توجہ، تمام فوکس، تمام تر چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر لیں، جس نے کہ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو یکسو ہو کر، یعنی ٹوٹلی دنیا سے، ہر چیز سے لا تعلق ہو کر، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے، اور یعنی کہ شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دشمنوں نے آگ میں جلایا، شدید تکالیف دیں، لیکن آپ نے صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جب آگ میں ڈالے گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کے پیغامات پہنچائے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، آندھی، اس نے کہا کہ میں آندھی چلاؤں، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور پانی کا فرشتہ آیا، اس نے کہا کہ پانی بہا دو تو آگ بجھ جائے گی۔ آپ کے صبر اور ضبط کی اور یکسوئی کی انتہا دیکھیے کہ آپ نے فرمایا حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، یعنی وہ اللہ جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جو میرا معبود حقیقی ہے، جس کے ساتھ میں شریک نہیں ٹھہراتا، مجھے وہی کافی ہے، وہی مجھے بچائے گا۔ یہ آپ کے ایمان کی پختگی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس کے بندے نے اتنا زیادہ یکسو ہو کر اس پہ توکل کیا اور یہ کہا کہ میرے لیے رب کافی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ ذرائع نہیں، ریسورسز نہیں استعمال کیے، پانی نہیں ڈالا آگ پہ، ہوا نہیں بھیجی بجھانے کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خالق کل کائنات ہیں، انہوں نے حکم دیا آگ کو، یا نارو کونی بردن، قال یا نارو کونی بردن، کہا آپ نے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم رب پر توکل کر کے تو دیکھیں زندگی کے معاملات میں، ہم کہہ کے تو دیکھیں حسبی اللہ، کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ ہم تو بہکتے پھرتے ہیں ادھر ادھر غیر اللہ کی طرف، فلاں نوکری دلوا دے گا، فلاں اولاد کا سبب بن جائے گا، فلاں مشکلات کا حل کر دے گا، کوئی بھی مشکل ہے جگہ جگہ پہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہاں سے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک غیبت کا اور عنصر نکل آتا ہے، چغلیوں کا، بہتانوں کا ایک اور عنصر نکل آتا ہے۔ وہ شخص جس کے سامنے ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے، ہمارا حامی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جب کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف رب پہ توکل کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں اسی سے رجوع کرنا ہے، جیسے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور باقی انبیاء نے کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پہ توکل کرنے والا بنائیں، آمین ثم آمین۔
اور اسی طرح سے جب والد صاحب نے گھر سے نکالا، بلکہ خود گھر چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو پوچھا والد صاحب نے کہ ابراہیم تم کہاں جاؤ گے، تم پوری قوم تو تمہاری دشمن بن چکی ہے۔ تو آپ نے تب بھی ضبط اور سب کا مظاہرہ کیا کہ وہی رب مجھے کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، رہنے کو مقام بھی دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، روزی رزق کا کوئی مسئلہ ہوا مزاروں پہ چلے گئے، منتیں مان لی، لیکن کیا نہیں کیا، رب پہ توکل نہیں کیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں زندگی کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو، نبیوں کو، پیغمبروں کو بھی آزمایا۔ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں صبر اور ضبط سے کام لینا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے اور اسی سے مدد حاصل کرنی ہے۔ جب ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی انشاءاللہ۔